تاریخ کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو صرف فتوحات نہیں بلکہ انسان کے حوصلے یقین اور ایمان کی حدوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں، اور طارق بن زیاد کا اندلس کی سرزمین پر قدم رکھنا انہی لمحات میں سے ایک تھا، ایک ایسا لمحہ جب سمندر کی بے رحم موجیں پیچھے تھیں، سامنے طاقتور دشمن اور درمیان میں چند ہزار وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ۔ طارق بن زیاد کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا جرنیل نہیں تھا، وہ غلامی کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں ابھرا ہوا وہ انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ یقین میں ہو۔ جب اس کی کشتیاں اندلس کے ساحل سے لگیں تو اس کے سامنے صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ تاریخ کا سب سے کڑا امتحان تھا، کیونکہ دشمن تعداد میں کہیں زیادہ تھا، اسلحہ جدید تھا اور سپاہی تجربہ کار تھے، مگر طارق جانتا تھا کہ اگر اس کے سپاہیوں کے دلوں میں واپسی کی امید باقی رہی تو فتح ممکن نہیں ہوگی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے وہ فیصلہ کیا جسے سن کر آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور لکڑی کے تختے جل کر راکھ بننے لگے تو سپاہیوں کے دلوں میں خوف نے سر اٹھایا، لیکن اسی وقت طارق بن زیاد نے وہ تاریخی خطاب کیا جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایمان کی گونج تھی۔ اس نے کہا کہ اے مجھے اب تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب تو تم غالب آؤ گے، اللہ کے حضور شہادت کے ساتھ پیش ہوگے، اور انہی الفاظ نے خوف کو یقین میں بدل۔ یہ فیصلہ پاگل پن نہیں تھا بلکہ ایمان کی وہ آخری حد تھی جہاں انسان دنیا کے تمام سہارے توڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتا۔ پھر جو جنگیں ہوئیں وہ محض تلواروں کی ٹکر نہیں تھیں بلکہ ارادوں کا تصادم تھا۔ چند ہزار مسلمان ایک ایسی فوج کے سامنے کھڑے تھے جو تعداد، طاقت اور ساز و سامان میں کئی گنا زیادہ تھی، مگر مسلمان جانتے تھے کہ وہ کسی زمین کے لیے نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں سپاہیوں نے نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ اندلس کی سرزمین پر ایک ایسا دور شروع ہوا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جہاں صرف فتوحات نہیں بلکہ علم، انصاف، تہذیب اور رواداری کی بنیاد رکھی گئی۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر علم کے مراکز بنے، مساجد کے ساتھ کتب خانے قائم ہوئے جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی چھت کے نیچے علم حاصل کرتے تھے، اور یورپ جو صدیوں تک تاریکی میں ڈوبا رہا اسی اندلس کے ذریعے روشنی کی طرف بڑھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنی عظیم فتح کے بعد بھی طارق بن زیاد نے نہ تخت مانگا، نہ تاج، نہ تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوانے کی خواہش کی، کیونکہ اس کے نزدیک اصل کامیابی اقتدار نہیں بلکہ اللہ کی رضا۔ وقت گزرا، سیاست بدلی، اور وہ شخص جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اقتدار کے کھیل میں پس منظر میں چلا گیا، مگر اس کا کردار آج بھی انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی ہیرو وہ نہیں ہوتا جو شہرت حاصل کرے بلکہ وہ ہوتا ہے جو قربانی دے کر بھی خاموش رہے۔ طارق بن زیاد کی داستان ہمیں آج بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں کشتیاں جلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان آدھے راستے سے واپس نہ لوٹے، کیونکہ جب واپسی کا راستہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو آج کی کمزور، خوف زدہ اور مایوس امت کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوبارہ ایمان، یقین اور مقصد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو تاریخ آج بھی بدل سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے طارق بن زیاد نے صدیوں پہلے بدل